دیگر عرض کرنا چاہتا ہوں، اے پیار والے لوگ نے میاں خدا رسول دا واسطہ جے انہاں نوں تنقیداں دا نشان نہ بڑھایا جے، انہاں دی بارگاہ وچ بے ادبی کر کے بندہ روڑ جائے گا قبر اشر وچ۔ توبہ توبہ توبہ، اسی تے اکھ چک جائیے انہاں اگے، ساڈیاں عزتاں ہی تاں نے کہ اسی سر نہ کے نیمے کیتے، ٹھیک ہے جی۔ باقی ہوں ساڈے وچ چملوٹ پونے وچ آ گئے جناب، یہ گھر والے یہ دار والے، وہ علیحدہ ہیں یہ علیحدہ ہیں، وہ ادھر دے نے یہ ادھر دے نے، یہ ونڈا ہوں شروع کی ہے۔ ان تقسیموں نے عجیب ہیجان پیدا کر دیا ہے، عجیب اضطراب پیدا کر دیا ہے، یہ ان کی طرف نہیں ہے۔ میں اگر کہنا بھی شان ساری دیہڑی بیان کری جو مقدی نہیں، کیوں جی مقدی ہے شان نہ کسی صورت نہیں مقدی، کسی صورت نہیں، براؤ عرفہ و اعلیٰ شان اور عظمت ہے۔ حضور شہنشاہ صدق و صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا ہوں، میں بھی آپ کو جو آپ کی ذات پاک کے والے سے بتا رہا تھا کہ 40,000 کے اس دن پاس تھے، لیکن دنیا ویکھیا ہے کہ صدیق پاک ایک دن ٹاٹ والا چوگا پایا ہوا ہے، اور باتوں نے لکھا یہ تبوک کے وقت تھا جس وقت سرکار ذوالنورین پاک نے 500 اور مفتی محمد احمد یار خان صاحب رحمت نے 700 کا قول بیان کیا، 700 اونٹ بھی مصاب سامان کے تے 50 گھوڑے اس تو علاوہ 1000 دینار اس تو علاوہ۔ اور بڑا مزہ آتا ہے یہ لفظ پڑھ کے، روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی اس دن انہیں ایکٹیو سن، اینی کوشش مطلب سرکار وہاں لیا اللہ دی حضرت حضور 100 اونٹ بھی میں سامان دے، اور لیا حضور 200 اونٹ بھی میں سامان دے، اور لیا حضور 300 اونٹ بھی میں سامان دے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی 400 اونٹ بھی میں سامان دے، 500 اونٹ بھی میں سامان دے، ایک معمولی گل ہے۔ تو پھر جانے نے گھر جو گتھڑی چوک لیا ہے جس میں 1000 سونے کا سکہ تھا، سبحان اللہ، حضور اے اس کو علاوہ ہے، سبحان اللہ، پھر جناب جانے پھر حضور 50 گھوڑے اور نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اتنی قربانیاں دینے کے لیے تگو دو کر رہے ہو یار۔ یہ پھر آپ دسو نا ہن دور بھی نہ لا کے آکھیے جناب کے فلانے ہے دلوں کلمہ نہیں پڑھیا، کفرو کلمہ پڑھیا، انج پڑھیا، یہ دکھ والی گل نہیں، بولتے لوگ جمعہ والے دن آپ نوٹ بھی پاٹا لبی دا ہے، میں نہ تنقید کر رہا ہوں نہ تصحیح کر رہا ہوں، میں صرف گفتگو کا ایک حصہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اسی جناب نواں نوٹ بھی نصیب دی چوری چ نہ پائیے، تو جڑا نوٹ ساڑھے کو 10 والا کریانے والے نہیں لیا جو منگانا والا بھی ایسے کہ جو چل جائے تھی ساری ثقافت بھی پوری تے 10 بھی، تو جڑا رکھدا ہی کول ککھ نہیں، جناب توجہ فرمائی آپ نے، یہود و نصارہ کا یہ پروپیگنڈا ہے، مستشرقین یہ جماعت ہے یہود و نصارہ کی جنہوں نے اسلام، اسلامی حرمتیں، اسلامی اقدار، اسلام کے احکام، اسلام کے قوانین ان کو پامال کرنے کے لیے شکوک و شبہات پیدا، یہ اس کا حصہ ہے، یہ صدیوں پرانی ان کی اسکیم ہے جو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہماری غفلتوں کی وجہ سے وہ اسکیم اس وقت کامیاب نظر آ رہی ہے۔ وہ جی ان یہود و نصارہ نے کیا پروپیگنڈا عام کیا تھا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی بعضوں نے تو اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، بعضا مال واس سے پڑھیا، میں کہا جڑا کپڑے دی مارکیٹ دا تاجر ہوئے کہ آج چوگا پائی پھر دا ٹاٹ تھا، تے سرکار عمر پاک جن کے پاس کیسر و کسریٰ کی سلطنت پہ جھنڈا ہو، جن کے ابرو کے اشارے پہ نظام سلطنت چل رہا ہو، تے 17 ٹاکے جبے تے ہون چمڑے نہیں، یقین جان لو، یقین جان لو، میں کیسے لفظوں میں آپ سے عرض کروں، اے مسیطے تقریر کا نانا دیوی وزر کپڑے ویکھی گئے، ٹھیک ہے جی، اے جناب اے ویکھو اے چاہ پی دیا تے داغ لگ گیا، تے اے بھی کوشش ہونی بھی جناب کیمرے شیمرے لگے ہوندے سٹیج تے بڑے بٹن لا لیے اتنے چادر پا لئیے، اسی کی تے ساڈی اوقات کی، ایڈا اسٹیٹس والا بندہ حضور صدیق پاک تے چوگا پایا ہے ٹاٹ دا، ہویا کی ہے کہ حضور فرمایا مال لیا تے پوری گنڈ بن لے، پھر اپنی قمیص پہ نظر پڑی تو کہا یہ جی اپا ٹاٹ پا لیے ایک قمیض بھی حضور سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کہاں سے لفظ لائیں،
کہاں سے لفظ لائیں کہ جو لفظ استعمال کر کے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ان کی منقبت کا حق ادا کر. بڑا ہی اوکھا کام ہے. میں پھر آپ سے بار بار عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کہا یارو ہو وہ ٹانکا لگا ہے کو دیکھنا لے چادر سے سوراخ ہے. انہوں نے کہا میں چادر نہیں چادر جب خراب ہوئی ہوئی تو خود چادر دی تہ کر لینی اینچ کسی کی نظر نہ پوے. تو جدوں انہاں وہ چاوا پایا ہے وہ بڑی ٹاٹ ہے نا کسی کا جی میں چادر ہے اینچ پا کے تو وہ مڑ کے کی انہوں نال میلن واسطے کو بیڑے نہیں سن تے نہ چاک سن اوتھے کی جناب کنڈے لا لے ککر دے. یہ کون ہے جی؟ اے مکے دی مارکیٹ دے کپڑے دا بڑا تاجر ہے شہنشاہ صداقت. کیا خیالات آئے ہوں گے جناب کہ باہر جانا لوگا ویکھنا کی ہویا سر تے پن چکی ہوئی ہے چوگا پایا ہے ڈاٹ والا پایا ہے. وہی بات پھر لے کر آؤ کہ سرکار ورگا پیر کوئی نہیں صدیق ورگا مرید گال ہی نہیں ساری ہے ان دا مرید پیچھے سیدھے آگے بات ہے اقدس دے وچ. اب یہاں امام سیوطی لکھا تعلیم الوفا میں کہ ادھر صدر نشین جناب جبریل امین حاضر ہو گئے تو جبریل پاک بھی سینے والے پاسے ٹاٹ پائے ہوئے. تو میں جبریل تینوں کی گل ہے کہ وہ آ گئے تھوڑا وفادار. آج آپ کے اس وفادار کی ادائے دل ربا رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ سانو بھی آج اعلان ہو گئے پاؤ تسی بھی ٹاٹ جب میرے محبوب دے سیار صدیق پاک پائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب یہاں پر بس اسی روایت پر تھوڑی سی بات کر کے تو یہی کو ختم کرے گا. یہ بڑا ہمارے آج دوسرا جمعہ تھا 5.5 جمعے حضور صدیق پاک تھے. یہ 5 جمعے بھی کیڑا کو مک جانی ہے گا. میں تو وہی آنا میاں انہاں دی شاناں ہی بھی مکدیاں تے تکڑیاں لے کے کتے بیٹھی ہے مقابلے تقابلے اور وہ بھی بد نیتی تے مبنی تے بد عقیدگی تے بے ادبی تے مبنی استغفر اللہ دی. اچھا اب یہاں دیکھیں جب فرمایا تھا مال لے کر آؤ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی گئے ہیں. حضرت عمر پاک کے پاس کثیر مال تھا تو انہوں نے کہا آج میں نمبر لے جانا حضور صدیق پاک. یہ وہ آپ فرماتے ہیں یہ ایڈے سچے لوگ نے نا جناب ایڈے سچے لوگ نے گل آپ تو نمبر 1 کیڑا ہے جی فاستبقوا الخیرات. مالک فرماندا نیکی وچ اگے بڑھ جاؤ. اے نمبر ہو جائے کہ آج میں نے زیادہ مال پیش کر دینا ہے. آج میں نے زیادہ مال مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی چیز تھی کہ جو اتنے پیسے دے دے گا اس کو عہدہ مل جائے گا؟ کو عہدہ ملنا تھا. اس تو بڑا عہدہ کہنا ہے کہ حضور دے ہو گئے وگرنہ عہدہ یہ جو امیر المومنین ہونا ہے اے تے اسی یہاں جڑے پروٹوکول کٹدے پے ہیں بھائی گلے وچ پھلاں دے ہار تے اوتے بس دی ہوئیاں پھلاں دیاں پتیاں تے اے پیسیاں دی برمار تے بیٹھن لی صوفے تے پین لی نال پانی تے روٹیاں پکیاں پئیاں اے اسی موجاں کردے پئے ہیں. تے جڑی گل انہاں کیتی ہے جڑے امیر المومنین بنے نے 5 خلفائے راشدین اے تے جناب چھری دی کھنڈی تے کنڈیاں دی سیج لے لو. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. وصال شریف کا وقت آیا شہنشاہ صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے فرمایا او موٹا جا کمبل ہے میرا کہ آ ایک لکڑی یا پتھر دا پیالہ ہے او پورے رنگ دی اونٹنی فرمایا ایک بیت المال جو میں نے ملیا ہے ایز اے امیر المومنین. یہ 3 شیواں وراثت چ نہیں جانیاں. تو جو ہمارے آپ حضرات میں آپ کو بتا رہا ہوں امیر المومنین کیا ہے جی فرمایا کہ دے وراثت نہ دے دیا جے اے تہاڈا نہیں بندا چونکہ میں امیر المومنین ہوں اس لیے یہ مجھے چیزیں ملی تھی استعمال کے لیے. یہ آنے والے خلیفہ کا حق ہے. یہ چیزاں 3 لوگوں جو عمر پاک نو دیا کیونکہ وہ نامینیٹ ہو چکے تھے. جب یہ 3 چیزیں حضرت عمر پاک کے پاس پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ
کہ شہنشاہ سندھ کو صفا نے یہ بھیج دی ہے، اے موٹا کمبل ہے جی کہ آپ پیالہ تھی او اٹھنی. سرکار عمر پاک رو پڑے، ہچکیاں بند. کہتے ہیں ولی را ولی می شراست، ولی کو ولی جانتے ہیں. حضرت عمر پاک پتا اتنے تڑفا دینے والی گل کیڑی کیتی؟ انہاں آخیا امیر المومنین تسی باہر جان والے نو بڑی اوکھیائی چ پا دتا. سمجھ گئے؟ یہ صرف 3 چیزیں نہیں تھی، یہ پورا پیغام تھا، یہ پورا میسج تھا کہ ہم یوں بیٹھے ہیں مسند خلافت پر. ہونا تیرے موڑیاں تے آگی عمر تے پھر کر کے بخائی سرکار عمر پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیمار ہیں اور لوگ کہتے ہیں امیر المومنین کوئی حکیم نو بخایا گیا کہ بخایا انہیں آکھا شاید استعمال کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. تے تسی شاید کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ میرے کو پیسے کوئی نہیں. کہاں سے لائیں گے یہ مثالیں؟ نوجوانوں غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. ایک صاحب نے آکھیا حضور بڑا سارا کوپا تے میں ویکھیا شاید دا بیت المال تے فرماؤ کلے عمر دا تے نہیں. اس پہ سارے مسلمانوں کا مشترک حق ہے. وہ جڑے حاضر سن انہوں نے آکھیا کہ اسی اپنا حق تے کام دینے ہیں، خدا دا نام ہے ضرورت واسطے شاید لگو. کہاں سے لائیں گے یہ مثالیں؟ کر کے دکھایا. اور یہاں سے میں ایک اور بات سن لیجئے، محبوب پاک کی بزم میں جو بیٹھ گیا ہے نا وہ ہیرا ہی بنیا ہے جناب. ہاں یعنی آپ مجھے اتنا بتا دیں، بابا صاحب کی نظر، داتا سرکار کی نظر، غوث العالمین کی نظر جس پہ پڑ جائے، جو ان کی صحبتوں میں بیٹھے ہیں، ان کے دل مزکا ہو گئے، مصفہ ہو گئے، مجلہ ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے. تو جو محبوب کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور نظریں سرکار کی. اب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، میں الحمدللہ 2 بار حاضر ہوا ان کے مزار شریف پہ. ایک بار حضرت میرا خیال آپ ہمارے ساتھ نہیں گئے، ابھی جانا ہے. اچھا دیکھیں مجھے ایسے وہم ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ تھے. اللہ اکبر. مدائن میں ہے ان کا مزار شریف، اور ان کے ساتھ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار گور بار ہے. اور سیدنا حذیفہ بن یمان محبوب کے رازداروں میں سے ایک رازدار ہیں. حضور کی بزم